السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو دین ہم تک پہنچا ہے، جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، جس اسلام پر ہم چل رہے ہیں، یہ دین اگر ہم تک پہنچا ہے تو صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے صحابی کب وفات ہوئے، کون سے صحابی کب پیدا ہوئے اور کس صحابی کی شان کیا ہے۔ اگر زیادہ نہیں تو جو عشرہ مبشرہ ہیں، جو 10 صحابی، وہ 10 صحابی کے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنائی، ان 10 صحابی کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو انہی میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات 1 محرم کو ہوئی ہے۔ تو ہمارا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور محرم کی جو پہلی تاریخ ہے، جو پہلا مہینہ، پہلی تاریخ، پہلا دن ہے، وہی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور وہی شہادت سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے وہ 1 محرم کو ہوئی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 ہجری میں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، رواہ الترمذی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ کتنی بڑی شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ شیطان جن کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اور جنات جس گلی سے حضرت عمر آتے ہیں، اس گلی کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں شیطان اور جنات۔ یعنی شیطان کا انسانوں سے ڈرنے کا کیا کام؟ شیطان تھوڑی انسانوں سے ڈرتا ہے، شیطان تو کس سے بھی نہ ڈرتا، شیطان تو اللہ سے بھی نہ ڈرتا ہے، لیکن وہ شیطان جو کس سے بھی ڈرتا نہیں ہے، لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا تھا۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ اگر 10 سال حضرت عمر اور زندہ رہتے، 10 سال اور حضرت عمر حکومت کرتے، زندہ رہتے، تو پوری دنیا میں صرف اسلام ہوتا، یعنی پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا جاتا۔ پوری دنیا کے اندر ایک ہی مذہب، ایک ہی قوم ہوتی، وہ اسلام کو ماننے والی قوم ہوتی۔ 1937 میں گاندھی جی نے جو مثال دی وہ حضرت عمر کی مثال دی کہ اگر تمہیں حکومت کرنا ہے تو عمر کی جیسی حکومت کرے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان کی مثال کیوں دے رہے ہو؟ تو گاندھی جی نے کہا کہ میرے پاس ایسا کوئی ہے ہی نہیں، مجھے کوئی دکھا ہی نہیں، میں نے تاریخ کو پڑھا ہے، مجھے تاریخ میں عمر کے علاوہ کوئی ایسا ملا ہی نہیں کہ جس کی میں مثال دوں۔ یعنی گاندھی جی کو بھی کوئی مثال نہیں ملی، اگر مثال ملی تو حضرت عمر کی مثال ملی کہ انہوں نے حضرت عمر کی مثال دی۔ اگر کسی کو حکومت کرنا ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے حکومت کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 27 سال تھی جب کلمہ پڑھا، اور نبوت کے 6 سال آپ نے کلمہ پڑھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت کے 6 سال کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا، اور آپ کلمہ پڑھنے والوں میں 41ویں نمبر کے مسلمان ہیں، یعنی آپ سے پہلے 40 مردوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو آپ جو کلمہ پڑھنے والے وہ 41ویں مسلمان ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا حضرت عمر کو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مراد نبی ہیں یہ، حضرت عمر جو ہے وہ مراد نبی ہیں، یعنی حضور کی مراد تھی کہ حضرت عمر کلمہ پڑھ لے۔ اب حضور نے رات میں دعا کی حضرت عمر کے بارے میں، صبح دیکھا تو انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ امیر المؤمنین بنے، آپ خلیفہ بنے، تو آپ کی جو حکومت ہے وہ 10 سال 8 مہینے، آپ نے جو حکومت کی ہے وہ 10 سال 8 مہینے حکومت کی ہے، اور 10 سال 8 مہینے میں آپ نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ چھوٹے سے علاقے کے حاکم تھے یا چھوٹے سے علاقے کے آپ خلیفہ تھے، بلکہ 22 لاکھ مربع میل، یعنی آدھی دنیا پر آپ کی حکومت تھی۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہ صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں ہی بتایا کہ آپ جنتی ہیں، یعنی جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس دنیا میں ہی آپ کو مل گئی۔ اور آپ سے جو حدیث مروی ہیں وہ 539 حدیث مروی ہیں، اور آپ جو ہے وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، یعنی میری موت جو ہے وہ عام موت نہ ہو بلکہ مجھے شہادت ملنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے۔ اور دوسری دعا کرتے کہ میں مدینہ میں جنت البقیع میں دفن ہوں، ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے۔ اور انہی دعاؤں کی وجہ سے آپ جو ہے وہ مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے، صرف ایک مرتبہ جب بیت المقدس فتح ہوا جب آپ مدینہ سے باہر گئے، ورنہ آپ کبھی بھی مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں میں مدینہ سے باہر گیا اور میری وفات وہاں ہو گئی یا میری قبر وہاں بن گئی تو اس لیے میری وفات بھی یہیں ہونا اور میری قبر بھی یہیں بننا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ 27 ذی الحجہ
23 ہجری 27 ذی الحج 23 ہجری کو غالباً بدھ کا دن یا جمعرات کا دن تھا، تو آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ کے پیچھے ایک ابو لولو فیروز تھا مجوسی، جس کے دل میں آپ کا بہت زیادہ بغض تھا، اور وہ بہت زیادہ جو ہے آپ سے چڑھتا تھا۔ غلام تھا وہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا وہ۔ تو اس نے بغض میں سوچا کہ میں ان کو کیسے ان کو جو ہے کیسے ان پر حملہ کروں، کہ اب وہ موقع تلاش کرتا رہا۔ اب اس نے بہت سوچا تو اس کو پتہ چلا کہ میں اگر کامیاب ہو سکتا ہوں اپنے مقصد میں تو اسی حالت میں کامیاب ہو سکتا ہوں کہ وہ نماز پڑھے میں پیچھے سے حملہ کروں۔ اب وہ چادر اوڑھ کر آیا اور اس نے خنجر بغل میں دبا لیا، اور آپ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ فاتحہ آپ نے شروع کی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد جیسے ہی آپ سورت پڑھنے والے تھے، بس اس نے خنجر نکالا اور آپ پر 3 وار کیے، آپ کے پیٹ میں 3 بار جو ہے وہ خنجر کو مارا، تو آپ کا جو ہے پورا پیٹ جو ہے وہ بالکل چاک ہو گیا، جو ہے وہ زمین پر گر گئے۔ جب آپ زمین پر گرے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فوراً وہ آگے آئے، انہوں نے نماز کو پورا کیا۔ اب یہ ابو لولو فیروز مجوسی جو بھاگنے لگا تو اس نے 13 صحابہ پر حملہ کیا، 13 صحابہ پر حملہ کیا، جن میں سے 7 صحابہ تو اسی وقت شہید ہو گئے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے ہیں، وہ ایک آپ شہید ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ 7 صحابی اور شہید ہوئے ہیں، یعنی 8 صحابہ جو ایک دم شہید ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کو خنجر مارا گیا، آپ زمین پر گر گئے، نماز پوری ہو گئی، تو آپ نے پوچھا کہ کس نے مجھ پر حملہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ وہ مجوسی تھا ابو لولو فیروز۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، بلکہ ایک غلام اور ایک مجوسی نے مجھ پر حملہ کیا ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو آپ کے بیٹے عبداللہ جو تھے وہ آپ کو گھر لے گئے، تو گھر میں لے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر مبارک ہے وہ حضرت عبداللہ نے اپنے گود میں لیا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ مجھے گود سے نیچے اتاریں اور زمین پر میرا سر رکھیں۔ انہوں نے منع کیا، لیکن آپ نے کافی اصرار کیا کہ مجھے نیچے رکھا جائے، تو آپ کے بیٹے نے آپ کے سر کو نیچے رکھا زمین پر، ایسا آسمان کی طرف سر اٹھایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر کرم فرما، اور تو مجھے معاف فرما۔ اے اللہ اگر تو نے آج عمر کو معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ دنیا میں جن کو جنت کی بشارت مل گئی، لیکن پھر یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھ پر رحم فرما، کرم فرما، مجھے معاف فرما، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ بتاؤ عجیب بات، ایک ہم ہیں جو نہ نماز پڑھنے کو تیار، نہ مسجد میں آنے کو تیار، نہ سجدہ کرنے تیار، نہ جو ہے کوئی اچھا کام کرنے کو تیار نہیں ہے، دنیا کے سارے عیب ہمارے اندر ہیں، سارے گناہ جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا اپنے بیٹے سے، مجھے زمین پر لٹائیں، گود میں نہ لٹائیں بلکہ مجھے زمین پر لٹائیں، اور زمین پر لیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ تم حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں جو جگہ ہے، جس حجرے مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، اس حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں جو جگہ ہے وہاں پر مجھے جگہ دے دی جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ حضرت عمر کو یہاں دفنا سکتے ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی قبر مبارک تو جنت البقیع میں ہے، تو انہوں نے اپنی جگہ کو، جو اپنی جگہ تھی حضور کے قدم مبارک میں جو جگہ تھی، اپنی جگہ حضرت عمر کو دے دی۔ تو بیٹے آئے، بتایا کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آپ کی قبر بنائی گئی اور آپ کو وہاں دفن کیا گیا۔ وہ جو ظالم تھا ابو لولو فیروز، اب جب اس نے صحابہ پر حملہ کیا، اب اس نے سوچا کہ مجھے تو پکڑ لیا گیا اور میں پکڑا جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، تو اس نے خودکشی کر لی، اس نے خود ہی اپنے جو خنجر مارا اور وہیں پر مر گیا وہ۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا۔ تو آپ کی وفات جو ہوئی ہے وہ 1 محرم سے ہے، جہاں امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن حضرت امام حسین کا تذکرہ کرنا یہ شیعوں کی چال ہے کہ صرف اور صرف حضرت امام حسین کا تذکرہ کیا جائے اور کسی صحابی کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اس لیے آج پوری دنیا جانتی ہے امام حسین کی وفات کے دن کو، شہادت کے دن کو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو ہمارے لیے جس طرح امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مختصر سی سیرت تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔